إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وقال جل وعلا ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. میرے محترم دینی بھائیوں، اس مختصر سے وقت میں کچھ باتیں جو امت کے موجودہ حالات سے متعلق ہیں اور جس میں نوجوانوں کا ایک خاص کردار ہے، اور یہ حالات ماضی میں بھی امت پر آتے رہے ہیں، اور اندیشہ یہ ہے کہ مستقبل میں مستقل طور پر اس طرح کے حالات باقی رہیں گے۔ ایک حقیقت ہے کہ اندھیرا چاہے جتنا ہی گھنا یا جتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، وہ اجالے کو ہٹا نہیں سکتا ہے۔ ایک کمرہ ہے، پورا اندھیرا اس کمرے میں ہے، اس میں آپ چھوٹی سی تیلی جلائیں، چھوٹا سا ٹارچ آپ کے پاس ہے، موبائل آپ کے پاس ہے، آپ اس کو آن کر دیتے ہیں، وہ اس پورے کمرے کے اندھیرے پر غالب آ جاتا ہے۔ اجالا اندھیرے کو ہٹاتا ہے، اندھیرا اجالے کو بھگا نہیں سکتا ہے۔ باطل کبھی حق پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ جب حق آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رہبری اور اللہ کی نصرت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اہل حق کو اہل باطل پر غالب کرتا ہے۔ یہاں دو چیزیں یاد رکھنے کی ہیں، ایک ہے حق کا باطل پر غلبہ، اور دوسرا ہے اہل حق کا اہل باطل پر غلبہ۔ دونوں میں فرق ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اہل حق مغلوبیت میں ہوتے ہیں، مصیبت میں ہوتے ہیں، پریشانی میں ہوتے ہیں، مظلومیت میں ہوتے ہیں، اور اہل باطل غالب ہوتے ہیں۔ آپ فرعون اور بنی اسرائیل کا حال اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا۔ اور انبیاء کی ایک عام تاریخ ہے کہ عام طور سے اہل حق کو ہر دور میں ستایا جاتا رہا ہے، لیکن حق کا معاملہ ایسا ہے کہ حق کبھی مغلوب نہیں ہوتا ہے، حق حق ہوتا ہے۔ جب حق اور باطل آمنے سامنے آتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیشہ حق کو باطل پر غالب کرتا ہے۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں، آپ دوسرے نبیوں کا حال دیکھیں جو ان سے پہلے ہیں یا ان کے بعد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اہل باطل کی سازشیں، ان کی کوششیں اور اللہ کی سچائی، اللہ کا دین، اللہ کا حق، اللہ کی طرف سے آنے والی شریعت پہنچانے والے نبیوں کا معاملہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ، اور ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے لیے
مجرمین میں سے دشمن بنا رکھے ہیں۔ جب بھی کوئی نبی آتا ہے، اللہ کی شریعت، اللہ کا دین، اللہ کی توحید، اللہ کے احکام لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، لوگوں کی برائیوں پر تنقید کرتا ہے، لوگوں کو غلط کی بجائے صحیح راستے کی طرف دعوت دیتا ہے، ان کو بلاتا ہے، تو کسی کی شان میں وہ گستاخی ہو جاتی ہے، کسی کی گدی پر اس کی ضرب پڑتی ہے، کسی کی جاگیرداری کے اوپر اس کا حرف آتا ہے۔ ہر قوم میں ایسے افراد ہوتے ہیں جن کو نبی کی دعوت اپنے خلاف محسوس ہوتی ہے، ایسے لوگ نبی کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دشمنی کبھی مذاق کی شکل لیتی ہے، کبھی سازش کی شکل لیتی ہے، کبھی طعنوں کی شکل اختیار کرتی ہے، کبھی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ نبی کے قتل کی کوشش کی حد تک پہنچ جاتی ہے۔ ہر آدمی جو نبی کی دعوت کا دشمن ہوتا ہے وہ نبی کا دشمن بن جاتا ہے، اور وہ اپنے بچاؤ میں، اپنی گدی کو بچانے میں، اپنی سرداری کو بچانے میں، اپنی تجارت کو بچانے میں، اپنے مذہبی منصب کو بچانے میں نبی کے خلاف جو کرنا چاہے کرتا ہے۔ یہ اس دور کی بات نہیں ہے، یہ ہر دور کی بات ہے، اور یہ قیامت تک ہوتا رہے گا۔ نبیوں کی ذات کے ساتھ بھی وہی ہوا، اور نبیوں کی بات اور نبیوں کی دعوت کے ساتھ بھی وہی ہوگا، قیامت تک ہوتا رہے گا۔ ایسے دشمن اللہ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ، اے نبی ایسے ہی ہم نے ہر نبی کے کچھ دشمن بنا رکھے ہیں مجرمین میں سے، کہ ہمیشہ جب بھی نبی دعوت دیں گے لوگ دشمن بنیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ اچھے لوگ نہیں ہوں گے۔ اچھا آدمی نبی کا دشمن نہیں بنتا ہے، وہ نبی کا متبع بنتا ہے، وہ نبی پر ایمان لا کر اپنی زندگی کو نبی کی تعلیمات کے تابع کرنے والا بنتا ہے۔ اس کی خیر، اس کے دل کے اندر کی حق کی طلب جب نبی کی دعوت کو دیکھتی ہے تو فوراً اس کو قبول کر لیتی ہے۔ لیکن جس کے سامنے دنیا اصل ہوتی ہے، جو نفس کا پجاری ہوتا ہے، جس کے لیے منمانی ہی دین ہوتا ہے، جو لذتوں کا شیدائی ہوتا ہے، جس کے آگے آخرت نہیں بلکہ صرف دنیا ہوتی ہے، وہ نبی کا دشمن بن جاتا ہے، وہ نبی کی دعوت کا دشمن بن جاتا ہے، اور وہ نبی اور نبی کے ساتھ والے جتنے ہوتے ہیں ان کا دشمن بن جاتا ہے۔ ان کے خلاف ہر قسم کی سازش اور ہر قسم کی تکلیف دینے والی حرکت کرنے کے لیے وہ تیار ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا۔ ایک طرف تو ان کا حال بیان کیا جو نبی کی مخالفت پر ہیں، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں اپنا معاملہ بیان کیا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، کہ آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے، ہادی ہونے کے اعتبار سے، نصیر ہونے کے اعتبار سے۔ دیکھیے دو چیزوں کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، ایک کیا کرنا کیا نہیں کرنا، کہاں جائے آدمی بچاؤ کے لیے، کیا قدم اٹھائے آدمی خیر کے لیے، اچھے نتائج کے لیے، حق کے غلبے کے لیے کیا قدم اٹھائے، اس کو گائیڈنس چاہیے، اس کو رہبری چاہیے۔ دو، اسباب و وسائل کم ہوتے ہیں، اس لیے بعض اوقات بہتر سے بہتر منصوبہ بھی ناکام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے پاس نقشہ ہے بلڈنگ بنانے کا، لیکن آپ کے پاس اینٹیں نہیں، آپ کے پاس گارا نہیں ہے، آپ کے پاس سیمنٹ نہیں ہے، تو بعض اوقات نقشہ نہیں ہوتا ہے، اور بعض اوقات وسائل اسباب نہیں ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات، اکثر اوقات انسان ناکام ہو جاتا ہے، بڑے بڑے منصوبے فیل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مجرمین کے مقابلے میں اپنے نبی کو دو چیزوں کا وعدہ کیا ہے، وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، تیرا رب کافی ہے تیرے لیے، اے نبی آپ کا رب آپ کے لیے کافی ہے۔ کس اعتبار سے؟ ہادین و نصیرہ، ہادی ہونے کے اعتبار سے،
رہبری دینے کے اعتبار سے، راہ چلانے، راہ دکھانے، حل سجھانے کے اعتبار سے آپ کا رب بتائے گا کیا کرنا ہے، آپ کا رب آپ کو راہ سجھائے گا، راستہ بتلائے گا، گائیڈنس دے گا۔ وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب آپ کی نصرت بھی کرے گا، مدد کرے گا اللہ تعالیٰ۔ آپ مثال کے طور پر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، کیا ہوا ہے اور کیا ہو رہا ہے۔ آج بھی کیا ہو رہا ہے اللہ کو نہیں معلوم، اللہ کو معلوم۔ نبی کے خلاف سازش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں اور زبان کی آزادی کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق، کہ اللہ کو یہ نہیں معلوم، اللہ کو معلوم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ راتوں رات تم نکل جاؤ، اندھیری ہی میں نکل جاؤ، انکم متبعون، تمہارا پیچھا کیا جانے والا ہے، پیچھے فرعون آنے والا ہے، اور وہ پورا طے کر چکا ہے تم کو ہلاک کرنا ہے، قتل کرنا ہے، وہ طے کر چکا ہے، تمہارا دشمن ہے اب آخری وقت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا غلبہ جب ہوا، سانپ یہاں سے سارے جادوگروں کے، اور یہاں سے رسیاں، لاٹھیاں، اور ان کا ایک عصا، سارے ان کے سانپ اور رسیاں اور لاٹھیاں سب نکل گیا۔ اب فرعون تل ملایا۔ ظاہر بات ہے کہ جب طاقت ہارتی ہے، ذلیل ہوتی ہے، تو وہ طاقت بہت زیادہ خطرناک ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو راتوں رات بتا، نکل جاؤ یہاں سے، اور بنی اسرائیل کو لے کے نکلو۔ یہ نکل گئے اور دریا کے کنارے تک پہنچ گئے، اور فرعون بھی ان کا پیچھا کرتے کرتے دکھائی دینے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی ان کا ذکر کیا کہ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون بالکل دکھائی دے رہا ہے، اور اب سامنے دریا اور پیچھے فرعون، آگے بھی ڈوبنا اور پیچھے قتل ہونا، اب تو بالکل پھنس گئے ہم لوگ۔ تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم انا لمدرکون، ہم پکڑے گئے۔ اور ظاہر بات ہے، آپ دیکھیں فرعون جیسی طاقت کے مقابلے میں پکڑے گئے کی انٹینسٹی کتنی زیادہ ہو، ایسی قدرت والا، ایسی طاقت والا، ایسی فوج والا، لشکر والا، اور ایسا ظالم جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، جب اس کے ہاتھ میں کوئی آدمی آئے تو کیا کرے گا؟ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت میں کہا کلا، نہیں، ان معی ربی سیہدین، میرا رب میرے ساتھ ہے، مجھ کو ضرور ہدایت دے گا، مجھ کو ضرور وہ رہبری دے گا۔ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھ کو ضرور راستہ بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتایا، اللہ نے کہا کہ تم اپنا جو عصا ہے اس کو دریا پر مارو، یہ گائیڈنس ہے۔ اس سچویشن میں کیا کریں گے، کہاں جائیں گے؟ فوج، تلوار ہے، کوئی جنگ کرنے کا سامان کچھ بھی نہیں ہے، نہتے ایک دم۔ واقعی اگر کیپیسٹی ہوتی تو کہتے کہ چلو لڑنا ہے، نہیں، اب کیپیسٹی نہیں لڑنے کی۔ اور بنی اسرائیل مظلوم، بکھرے ہوئے، پہننے کے ڈھنگ کے کپڑے نہیں، کچھ بھی نہیں ان کے پاس۔ اللہ تعالیٰ نے ایک عصا سے کام بنایا، وہی عصا جو بکریوں کے لیے پتے جھاڑنے کا کام دیتا تھا، جو کھڑے کھڑے ٹیک لگانے کے کام آتا تھا۔ گویا کہ دنیوی اعتبار سے ایک معمولی چیز ہے، لیکن وہ ایک معمولی چیز جو بظاہر معمولی چیز ہے، اللہ تعالیٰ اس ایک چیز سے اگر اللہ کا حکم بندہ مانتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے عجیب و غریب نتائج پیدا کر سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کیا کہا؟ اپنا عصا سمندر پر، دریا پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں پوچھا، ایسے وقت میں ایسا سولوشن کیا کام دے گا؟ عصا مارنے سے کیا ہوگا؟ ڈیٹیلز نہیں، جو بولا وہ کرو۔ ہماری مصیبت کیا ہے
ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو مسائل میں جب بھی پریشانیاں آتی ہیں، اہل علم جب ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھو اس مسئلے میں یہ حل ہے، ایسا کیسا ہو سکتا ہے، ایسا ویسا، اگر مگر یوں تو ہماری عقلیں ہم اللہ کے حل کے مقابلے میں دوڑانے لگتے، یہ مصیبت کی جڑ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے نو کوشچنس، وہاں بھی جادوگروں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا۔ میدان میں بھی جادوگروں کے مقابلے میں جب موسیٰ علیہ السلام کو اندر سے ایک ڈر محسوس ہوا کہ سانپ ڈال رہے ہیں، رسیاں ڈال رہے ہیں، لاٹیاں ڈال رہے ہیں، اب یہ جو ڈال رہے ہیں پبلک اس سے کنفیوز ہو جائے گی، معلوم نہیں کتنے اس کے چکر میں آ جائیں گے، اور اندر سے ایک ہیبت اور ایک ڈر پیدا ہوا۔ بعض اوقات باطل اتنا زیادہ رونق والا ہوتا ہے کہ اہل حق کے دل بھی بعض اوقات اس سے تھوڑے مرعوب ہو جاتے ہیں، بشری تقاضا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا سب یہ معاملہ بڑا طاقتور ہے جادوگروں کا، تو ڈر محسوس ہوا۔ اللہ نے کہا قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، اے موسیٰ ڈرنا مت، تم ہی غالب رہو گے۔ فیوچر کے بارے میں ابھی سے تم کو پہلے بتائے دیتے ہیں، غالب رہنے والے ہو تو تم ہی ہو۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تمہارے جو دائیں ہاتھ میں ہے یعنی تمہارا عصا، کیونکہ پہلے ہی پوچھا تھا نا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے، وہی وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، تمہارے جو دائیں ہاتھ میں ہے تمہارا عصا ڈالو اس کو، تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، جو کچھ ان کی کرتوت ہے، جو کچھ ان کی ٹرکری ہے، جو کچھ ان کا جادو ہے، جو کچھ کیا کرایا ان کا ہے، سب کو برباد کر دے گا، ایک عصا سب ختم کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہاں بھی ڈالا اور نتیجہ سب نے دیکھا کہ وہ ایک عصا سارے سانپوں کو نگلتا چلا گیا، اور وہ جادوگر جو موسیٰ علیہ السلام کے بالمقابل فرعون کے آدمی بن کر، دیکھیے یاد رکھیے اس کو، فرعون کی خوشامد میں، فرعون کے پاس تقرب پانے کے لیے، فرعون کے پاس مقام حاصل کرنے کے لیے، دنیا کے لیے کچھ کر رہے تھے حق کے خلاف، جب واقعی حق ان کے سامنے آیا اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ایک عام آدمی کا کام نہیں ہے، یہ جادوگر کا کام نہیں ہے، یہ واقعی بڑی کچھ چیز ہے، جب ان کے سامنے وہ آ گیا فوراً سجدے میں گر گئے، اور ایسے سجدے میں گرے کہ فرعون کی دھمکی سے بھی ان کو کچھ فرق نہیں پڑا۔ وہاں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو رہبری دی اور نصرت بھی کی۔ جب اللہ نے جو کہا، اللہ نے جو حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا، اللہ تعالیٰ نے نتائج پیدا کیے۔ اللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت، اللہ کی طرف سے ملنے والا دین، اللہ کی طرف سے ملنے والا حق، اگر ایک مومن بندہ واقعی اس کے مطابق عمل کرتا ہے، اللہ کی نصرت بھی اس کے شامل حال ہو جاتی ہے۔ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، یہ اپنی عقل چلاتا ہے۔ اللہ کی بات اس کو کیسے سمجھ میں آیا بتائیے؟ اتنے سارے صاحب ایک عرصے سے کیا ہونے والا ہے؟ میجورٹی ہے، مائنورٹی ہے، مائنورٹی میں ہے، یہ کیسے غالب آ سکتا ہے؟ آیا کہ نہیں ہے؟ اللہ نے حکم دیا، پورا کیا اس کو۔ یہاں بھی ایک عصا ہے، اللہ نے حکم دیا اس کو دریا پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جیسا اللہ نے کہا تھا ویسا کیا، کوئی سوال نہیں، کوئی شک نہیں، کوئی اعتراض نہیں، کچھ نہیں، جیسا اللہ نے بتایا ویسا کرنا، بس اللہ کا حکم ماننا اللہ کی نصرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ کی ہدایت کے مطابق قدم اٹھانا، اللہ کی ہدایت کے مطابق چلنا اللہ کی مدد کا ذریعہ ہے۔ وہاں بھی اللہ کے حکم سے دریا پر جب مارا ہے عصا، اللہ نے راستے نکال دیے، 12 راستے نکال دیے، اور سارے بنی اسرائیل اس میں سے پار ہو گئے، اور فرعون بھی اس راستے پر چلنے کے لیے آگے بڑھا، اللہ نے ان کو پار کر دیا، اس کو اسی راستے پر چلتے چلتے ڈبو دیا۔ اسی راستے پر چل کر موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی پار ہو گئے، اور اسی راستے پر دوڑتا دوڑتا فرعون پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر ان کو راستہ بھی بتایا اور ان کی مدد بھی کی۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام بنیادی طور پر یہ ہے
کہ ہم اللہ کی رہبری کے مطابق ہر دور میں چلیں. اپنی عقل اگر ہم دوڑاتے ہیں بہت ممکن ہے ہم اپنی کوشش سے اپنی ہلاکت اور بربادی کا سامان تیار کریں گے. اگر ہم اپنی نبوی رہبری، ربانی رہبری اگر اس کے مطابق چلتے ہیں فائدہ ہے، نہیں مصیبت سے. آج ہمارے پاس اللہ کا دین ہے، آج ہمارے پاس قرآن کریم ہے، آج ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا دین ہے، آپ کی شریعت ہے، آپ کی سیرت ہے، آپ کا اسوہ ہے، آپ کی تعلیمات ہیں. ایک ایسی چیز ہے جو ساری انسانیت کی ضرورت ہے. انسانیت پریشان ہو گئی ہے، اس کو جینے کا کوئی طریقہ معلوم نہیں ہے. عقائد کے اعتبار سے سائنس کا ایک دور آیا، لوگ بہت سائنس کرتے تھے اور مادیت کا غلبہ اتنا ہو گیا کہ لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا تھا. لیکن اللہ کو بھلانے نے انسان کو اور زیادہ بے چین کر دیا ہے. نہ ٹیکنالوجی میں سکون ہے، نہ دنیا کی کسی اور مادی چیز میں سکون ہے. آج دنیا واپس سے اس طرف آ رہی ہے کہ نہیں، کوئی میڈیٹیشن کر رہا ہے، کوئی یوگا کر رہا ہے، کوئی کیا نہیں کر رہا ہے، اس کو اندر کا سکون چاہیے. اور اندر کا سکون حق کے سوا اور کسی چیز میں نہیں ہے. اللہ سے جڑے بغیر، اپنے خالق اور مالک سے جڑے بغیر کوئی انسان واقعی باطنی سکون نہیں پا سکتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کی یاد ہی سے، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے. اللہ سے جڑے بغیر سکون نہیں ملنے والا. نیند کی گولی سے نیند آئے گی، ڈرگ سے بے ہوش ہو جائے گا، شراب سے جھوم برابر جھوم شرابی ہو جائے گا، لیکن سکون نہیں ملے گا. جیسا ہی وہ پین کلر کی طرح ہے، جیسے ہی شراب سے جاگے گا پھر وہی گھٹیا زندگی، پھر وہی مسائل، پھر وہی پریشانیاں، پھر وہی کنفیوژن. واقعی اگر سکون ہے اللہ کے دین میں ہے، اپنے رب سے جڑنے میں ہے. مسلمان کے پاس آج اللہ کا دین ہے. یہ جڑے اور جوڑے، یہ جڑنے کو تیار نہیں ہے. آگے کرنٹ پاس کیسا ہوگا؟ یہ خود جڑنے کو تیار نہیں ہے. اس کو دین معلوم نہیں ہے، اس کو آج نبی کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، اور نبی کی بات پہ دھیان دینے کے لیے تیار ہے. کتنے لوگوں کو تو نام پوچھو آپ ہمارے نبی کا نام کیا ہے تو بولیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی بولے گا رسول، کوئی بولے گا نبی. واقعی نام معلوم ہے، کتنے لوگوں کو معلوم ہے، کتنے لوگوں کو نام کا مطلب معلوم ہے. نبی کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہے، اور نبی کے بارے میں پڑھنے کے لیے ٹائم کدھر؟ اپنے کو ایک دن کی چھٹی ملتی ہے، کچھ تو کریں گے، دھوم مچائیں گے، اس کے بعد واپس کام پہ جانا ہے. اتنا پڑھتے کون بیٹھے گا؟ الرحیق المختوم، اتنی موٹی کتاب یا کوئی دوسری کتاب. اس دور میں اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگر سازش ہو رہی ہے، اگر دین کا مذاق بنایا جا رہا ہے تو یہ کوئی نئی بات ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نہیں ہوا؟ کیا آپ کسی کا ہاتھ اور کسی کی زبان کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. ایک کو آپ چپ بٹھاؤ گے، دوسرا بولے گا. اور جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے ایسا کچھ کرنے سے، تو کوئی بھی آدمی کھڑا ہوگا، کچھ بھی بولے گا، چپ جائے گا. آپ چلاتے رہو، مہینوں پر مہینے آپ صرف کر دو، توڑ پھوڑ کر کے میڈیا میں آؤ اور اسلام کا نام خراب کرو. یہ ساری چیزیں آج مسلمانوں کے خلاف ہو رہی ہیں. ہمارے لیے کرنے کا کام کیا ہے؟ وقت بہت کم، اس لیے میں بہت اختصار میں بول رہا ہوں. یہ بنیادی بات آپ کی سمجھ میں آنا چاہیے. ہمارے ذہنوں میں جو حل ہے وہ ہم کو اختیار کرنا ہے، یا اللہ اور اس کے رسول کا دیا ہوا حل ہم کو اختیار کرنا ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں اگر بیٹھ گئی تو بس سب صحیح ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اللہ نے کیا فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور تقویٰ کی روش اختیار کرو، ان کی چالیں تم کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتی. صبر بولتے ہی ہمارا جوش والا مسلمان بہت ٹینشن میں آتے ہیں. ہاں، ہر بات پہ صبر کریں گے کیا؟ تم کو کوئی مارے گا صبر کریں گے، ایسا ہوگا کہ تم کو گالی دے گا صبر کر. صبر کا مطلب بے عملی نہیں ہے، صبر کا مطلب ان ایکٹیویٹی نہیں ہے، کچھ نہیں کرنا صبر کا یہ مطلب نہیں. صبر کا مطلب یہ ہے
کہ کسی بھی واقعے پر جذبات میں آ کے قدم اٹھانے کی بجائے سوچ سمجھ کر قدم اٹھایا جائے، اپنے جذبات کو روک کر علم کی روشنی میں قدم اٹھا، اس کو صبر بولتے ہیں۔ عام انسان جانور ہے، آپ دیکھیے جانور کو آپ مارو گے تو آپ کے لیے کاٹنے کے لیے دوڑے گا، وہ اس کی جبلت ہے، اس کی انسٹنکٹ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ اس کے اندر اپنے جذبات کو روک کر فیوچر کا سوچ کے قدم اٹھانے کی صلاحیت ہے۔ مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے۔ حدیبیہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کو بہت بھڑکایا گیا، آپ نے جذبات کو پیچھے رکھا، آپ نے فیوچر کے اعتبار سے سوچا کہ کیا کرنا چاہیے۔ کئی تاریخ کے مقامات ہیں، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں جا رہے ہیں اور ابو لہب ہے آپ کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، آپ کے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے اور کہہ رہا ہے لوگوں اس کی باتوں میں مت آنا، یہ ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، آپ کے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے۔ آپ بتائیے، اس کو پریکٹیکل جوک کہتے ہیں، یہ صرف زبان سے نہیں ہے، آپ کے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ نبی ہے وہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محترم شخصیت ہے، لیکن آپ کے سر پہ مٹی ڈال رہا ہے۔ اگر اس کی بات مت مانو، یہ ہم کو بتوں سے دور کرنا چاہتا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا ہے، ہمارے معبودوں کو برا کہتا ہے یہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اس کی اس حرکت پر ریئیکٹ نہیں کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو روکنے کی کوشش کریں گے وہ اور کرے گا، اور دعوت کا موقع جو ہے وہ ضائع ہو جائے گا۔ بازار میں آپ چلتے جا رہے ہیں، وہ پیچھے سے مٹی ڈالتا جا رہا ہے اور آپ اپنی باتیں کہتے جا رہے ہیں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ اور وہ پیچھے سے آپ کے چل رہا ہے، سر پہ مٹی ڈال رہا ہے، مٹی ڈال رہا ہے، مٹی ڈال رہا ہے، آپ اس کی طرف دھیان نہیں دیتے تھے۔ کیا یہ بزدلی ہے؟ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہادر نہیں تھے؟ آپ نے اچھے اچھے پہلوانوں کو پٹک دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حنین میں جب معاملہ ایک دم گڑبڑ بکھر گیا، سب بکھر گئے صحابہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار تھے، اور زمانے میں سواری ہوتی تھی، آپ اس سے اترے اور آپ نے میدان میں اتر کے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، یہ کوئی جھوٹی بات نہیں ہے، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے میری نبوت کے اعتبار سے، میں واقعی اللہ کا سچا نبی ہوں، انا ابن عبد المطلب، میں ابن عبد المطلب کا بیٹا ہوں، اس کی اولاد میں سے، میں شریف خاندان کا انسان ہوں، بھاگنے والوں میں سے نہیں۔ آپ بہادر انسان تھے، لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بہادر تھے وہاں ایک بہت ہی حکیم تجربہ کار انسان تھے، بہت ہی دور اندیش انسان تھے۔ آپ بہادر تھے، لیکن آپ نے ہجرت کا سفر جب کیا تو آپ غار میں چھپے رہے، اور آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے کہا چپ۔ جب دہانے پر آگے کھڑے ہو گئے مشرکین آپ کے قتل کے لیے اور ڈھونڈ رہے ہیں، آپ نے نہیں کہا آؤ اب دیکھیں کون بہادر ہے، لڑو، تلوار نکال کے تیار ہو، آپ نے ایسا نہیں کیا۔ بے محل بہادری جہالت ہے، اس کو یاد رکھیے۔ وہ بہادری جو غلط ٹائم پہ ہے وہ کیا ہے؟ عقل مندی ہے، وہ جہالت ہے۔ بہادری واقعی، اگر بہادری کی لگام عقل مندی کے تابع ہو تو واقعی صحیح نتائج نکلتے ہیں، اگر سمجھداری سے بہادری آزاد ہو جائے نقصان ہوتا ہے۔ آج دعوت کے لیے، آج دعوت کا دور ہے، آج جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے ہم چیخ پکار کریں، توڑ پھوڑ کریں، یہ وہ کریں، کچھ ہونے والا نہیں اس سے۔ آج کرنے کا کام یہ ہے کہ ایک موسم بنا ہوا ہے اور ساری دنیا کی نگاہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کی طرف ہیں، کون کیا ہوا ان کا ایسا۔ یہ وقت ہے کہ اس وقت میں واقعی لوگوں کو بتایا جائے کہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں تو صحیح کیا ہے، ہم کر رہے ہیں۔ اگر لوگوں میں کوئی آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں پھیلا رہا ہے اور لوگوں کی اٹینشن اس طرف ہے تو یہ موقع ہے ہمارے لیے، ہم اس کا منہ تو بند نہیں کر سکتے، ہم حالات کو تو بدل نہیں سکتے ہیں، ہم اس حال میں ہم وہ کر سکتے ہیں جس سے واقعی صحیح نتائج پیدا ہوں۔
لہذا کرنے کا کام آج یہ ہے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے، اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ بعض اوقات حالات بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حالات کو جو بگڑے ہوئے ہوتے ہیں، شر کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان سے خیر کے نتائج پیدا کرتا ہے۔ وہ ہمارے لیے مواقع ہوتے ہیں کہ ہم کچھ ایسا کریں کہ باطل کی ساری کوششیں برباد ہو جائیں۔ تو آج اگر واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کسی نے گستاخی کی ہے، کچھ غلط کہا، ہم کو بہت برا لگتا ہے، لگنا چاہیے، لیکن اس کے ریئیکٹ کرنے کے لیے ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ ہم کو وہ کرنا چاہیے جس سے واقعی صحیح نتائج پیدا ہوں۔ یہ نہیں کہ ہم اپنے جذبات کا اظہار کر کے بس ٹھنڈے ہو جائیں، 4 دن چلائیں، اس کے بعد چپ ہو جائیں۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ لوگ جو سوال یا نشان لے کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کیا ہے واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، واقعی اسلام کیا ہے، آج ہم بتائیں لوگوں کے کہ واقعی اسلام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائیں اور ہم کو ہر ایسی چیز سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں جس سے اسلام کے فائدے کی بجائے اسلام کو نقصان پہنچے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ وقال جل وعلا فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين۔ میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں بہنوں، ایک بہت ہی عمدہ پر اثر اور موقع کی مناسبت سے خطاب آپ نے سنا، اور اگر وہ جاری رہتا تو زیادہ بہتر تھا۔ بعض اوقات بولنے والے کے لیے مشکل ہو جاتی ہے کہ ایک کیفیت سے نکل کر دوسری کیفیت میں آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی، آپ کے کردار کو بگاڑ کر عالم کے سامنے پیش کرنے کی کوشش، اسلام کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو روکنے کی ناکام کوشش ماضی میں بھی ہوتی رہی ہے، حال میں بھی ہو رہی ہے، اور تاریخ کا تجربہ بتاتا ہے کہ مستقبل میں بھی ہوتی رہے گی۔ اسلام جہاں اچھے انسان کے لیے اس کے دل کے دروازوں کو کھولنے کا ذریعہ بنتا ہے، وہیں اسلام کی عدل کی تعلیمات، خیر کی تعلیمات ایسے لوگوں کے لیے مصیبت بنتی ہیں جن کے مزاج میں، جن کی زندگی میں عدل کی بجائے شر اور ظلم ہو۔ پانی جب برستا ہے تو کھیتی میں برسنے کے بعد اس سے اناج اگتا ہے، اور وہی پانی اگر ایسی جگہ برسے جہاں کچھ بویا ہوا نہیں ہے
یا راستوں پر یا مٹی پر برسے تو وہاں کیچڑ ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسی جگہ برستا ہے جہاں کی زمین پر ہل نہیں چلا ہے، کچھ بویا نہیں گیا ہے، بس ایسی پڑی ہوئی ہے، تو بعض اوقات اس میں سے کانٹے بھی نکلتے ہیں۔ قصور بارش کا نہیں ہے، قصور زمین کا ہے۔ حق جب انسانوں کے سامنے آتا ہے تو جس کی فطرت سلیم ہوتی ہے، ٹھیک ٹھاک ہوتی ہے، اور وہ اپنے اندر خیر کی طلب لیے ہوئے ہوتا ہے، وہ فوراً اس خیر کو ویسے ہی قبول کر لیتا ہے جیسی ایک سوکھی زمین مٹی بارش کے پانی کو جذب کر لیتی ہے۔ اور اگر واقعی اس کے اندر وہ زرخیزی ہو اور کچھ بویا ہوا ہو تو واقعی اس میں سے لہلاتی فصل نکلتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ایسی زمین لوگوں کے لیے مصیبت اور بلا بڑھانے والی بنتی ہے۔ اور کوئی زمین ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو سخت ہوتی ہے، پانی اس پر برستا ہے، نکل جاتا ہے، کوئی فرق نہیں، ایز اٹ از۔ تو حق جب دنیا میں آتا ہے اور انسانوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو سب کا رد عمل ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ہوتا ہے جو حق کو دیکھ کر اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، وہ اپنی زندگی میں جیتا رہتا ہے، یہ اعراض کرتا ہے۔ کسی کو دکھائی دیتا ہے کہ حق اس کی جڑوں کو کھوکھلا کر رہا ہے، باطل پر اس کی عمارت بنی ہوئی ہے، اور حق اس کی عمارت پر، اس باطل کی بلڈنگ پر ضرب لگا رہا ہے، اس کی بنیادیں کھوکھلی کر رہا ہے، عمارت کو ہدم کرنے والا حق ہو رہا ہے، وہ حق کا دشمن ہو جاتا ہے۔ اور کوئی ہوتا ہے جس کو لگتا ہے کہ واقعی یہ وہی چیز ہے جس کی طلب میں پھرتا رہا لیکن ملا نہیں، یہ وہی چیز ہے جو میری پیاس کو بجھائے گا۔ تو جیسے پیاسے کو پانی ملنے کے بعد سکون ملتا ہے، حلق سے جب گھونٹ اترتے ہیں واقعی لگتا ہے کہ یہی وہ چیز تھی جو میری پیاس کو بجھانے والی تھی، ایسا آدمی پانی پا کر اللہ کا شکر کرتا ہے، اپنے بنانے والے کا احسان مانتا ہے۔ واقعی پیاس جس نے بنائی، اس نے پانی بنایا، کتنا بڑا احسان کیا۔ انسان کے اندر ایک طلب ہے، اور وہ طلب حق کے سوا اور کوئی چیز پوری نہیں کر سکتی ہے۔ اس طلب کو حق کے سوا کسی اور چیز سے اطمینان نہیں ہو سکتا ہے، وہ پورا نہیں ہو سکتی ہے۔ عالمی سطح پر آج اگر دیکھا جائے مسلمانوں کے پاس حکومت بھی ڈھنگ کی نہیں ہے، جیسی بھی ہے ٹوٹی پھوٹی چل رہا ہے کام۔ مسلمان خود فرقوں میں، جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایجوکیشن کے اعتبار سے دیکھا جائے کچھ طبقہ پڑھا لکھا ہے، بہت بڑا طبقہ ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے۔ ہمارے ملک کی آپ دیکھیے پوری سچر کمیٹی وغیرہ کی جو ڈیٹیلز آئی، معلوم پڑا کہ ہم سب سے پیچھے ہیں۔ جو قومیں ماضی میں ایسی سمجھی جاتی تھیں جو بالکل پسماندہ ہے، مسلمان نے اس کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے پسماندگی میں۔ ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی کچھ نہیں، دینی اعتبار سے آپ دیکھیں تو آپ کو فجر کی نماز مسلمانوں کے دینی جذبے کو بتانے کے لیے کافی ہے۔ کہیں اور آپ کو جا کر کسی کا ٹیسٹ کرنا، بلڈ ٹیسٹ کرنا، یا اس کو ڈاکٹر کی کچھ ضرورت نہیں۔ آپ مسجد میں فجر کی نماز کے لیے جائیں، آپ کو دکھائی دے گا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے دین کی قدر حقیقی اعتبار سے ایسے وقت میں جو قربانی کا وقت ہے، ایک دم جذبہ آدمی کے اندر ہونا چاہیے۔ نیند کے اندر سویا ہوا مسلمان ہے۔ مسلمان کی پوری زندگی جو غفلت والی ہے، نیند والی ہے، اس کی علامت فجر کی نماز ہے۔ یہ سویا ہوا ہے کہ جاگا ہوا ہے۔ وقتی طور پر جاگ کے کچھ کر لینا یہ جاگنے کی علامت نہیں ہے، مستقل چوکنا رہنا یہ جاگنا ہے۔ کوئی آدمی آپ بتائیے لیٹا ہوا ہے، سویا ہوا ہے، اور تھوڑی تھوڑی دیر کو اٹھ جاتا ہے اور دو چار جملے بول دیتا ہے پھر سو جاتا ہے، آپ کیا کہیں گے؟ جاگا ہوا ہے۔ ٹرین میں اکثر دیکھنے میں آتا ہے، گھروں میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کو نیند میں بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ تھوڑی دیر مچھر کاٹا کچھ ہو گیا وہ جاگ جاتا ہے، جاگنے کے بعد دو چار جملے بولتا ہے، اس کے بعد پھر سے سو جاتا ہے۔ اس کو جاگنا نہیں بولتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا حال آپ دیکھیں کیا ہے، عالمی سطح پر مسلمانوں کو آپ دیکھیں کیا حال ہے۔
ایسے وقت میں بڑی مشکل ہے کہ اگر بولنے والا کوئی حل بتائے بھی کہ ایسا کرنا ہے تو مسلمان جماعتوں میں اتنی بٹے ہوئے ہیں کہ وہ بولیں گے کون نہیں بولنے والا، فلاں جماعت کا ہے، ہم نہیں مانتے، اہل حدیث ہے نہیں، یہ تو رسول کو نہیں مانتا، اس کا حل کم پانے کا۔ آپسی منافرت، آپسی دشمنیاں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہیں کہ اگر کوئی آدمی کھڑا ہو کر حق بات بھی بولے تو محض تعصب کی وجہ سے اس کا ماننا لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ آج کرنے کا کام کیا ہے؟ آج کرنے کا کام یہ ہے کہ مسلمان اس ذمہ داری کو واقعی صحیح طریقے سے نبھائیں جس کی بنیاد پر ان کو خیر امت کہا گیا ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، خیر امت ہو، ساری امت میں سب سے بہترین امت، جتنی امتیں ہیں ان تمام امتوں میں بہترین امت تم ہو۔ کیوں؟ ایسے ہی فلاں صدی میں پیدا ہو گئے اس لیے، فلاں ملک میں پیدا ہوئے اس لیے، فلاں نبی کے ماننے والے ہو اس لیے، اللہ نے وجہ بتائی ہے۔ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، کیوں؟ اللہ نے آگے وجہ بتائی ہے۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے چنا گیا ہے۔ اخرجت یہاں پر اصطفیٰ کے معنی میں ہے، چنا گیا ہے، سب سے چھانٹ کے تم کو الگ کیا گیا ہے، تمہارا سلیکشن ہوا ہے، تم بہترین امت ہو، تمہیں چنا گیا ہے۔ کس کے لیے؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ کیا کرتے ہو؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کی تاکید کرتے ہو، تعلیم دیتے ہو اور برائیوں سے منع کرتے ہو۔ وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر اعتماد رکھتے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تھا؟ آپ کسی بہت بڑی یونیورسٹی سے فارغ تھے، آپ بہت بڑے انڈسٹریلسٹ تھے، آپ ایک عام انسانوں کی طرح مکہ میں جینے والے انسان تھے۔ چھوٹی موٹی آپ کی تجارت تھی، آپ نے بکریاں بھی چرائی، لیکن آپ کردار کے اعتبار سے بہترین انسان تھے۔ کیریکٹر کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے، مکہ کے اندر آپ کے اوپر کسی کا اختلاف نہیں تھا کہ یہ بہترین آدمی ہے۔ لیکن جیسے ہی آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی، جو اس سماج کے لیے سب سے مشکل بات تھی ماننا، فوراً پوری قوم آپ کی دشمن ہو گئی۔ کسی نے آپ کو جادوگر کہا، کسی نے آپ کو مجنون کہا، کسی نے آپ کو کاہن کہا، کسی نے آپ کو کچھ کہا، شاعر کہا۔ قرآن ایسا کلام ہے کہ جس میں نظم ہے، جو مرتب کلام ہے، عام کلام کی طرح نہیں ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے۔ وہ نثر ہے لیکن اس میں ایک عجیب قوت ہے جو نظم کی طرح محسوس ہوتا ہے، یہ خود اس کا اعجاز ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے شاعر عرب کے تھے، ان سے مطالبہ کیا گیا لاؤ ایسا کلام۔ بہت بولنے والے عرب اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم عرب ہیں، باقی کیا ہیں؟ عجمی، عجمی گونگے، باقی سب گونگے، ہم بولنے والے، بولو۔ ایک سورت قرآن کی طرح بنا کے لاؤ، اللہ نے علی الاعلان قرآن میں آیت نازل کی تاکہ قیامت تک باقی رہے۔ وہ ایک یعنی زمانی چیلنج نہیں تھا، ٹھیک ہے عربوں کے لیے اسپیسیفک ہے، دوسروں کے لیے نہیں، اور اس زمانے کے لیے بعد والوں کے لیے نہیں، اگر نہیں کیے تو فیل ہو گئے، پاس ہو گیا، ایسا نہیں، قیامت تک کی لاؤ ایک صورت اس طرح کی بنا کے۔ کوئی لایا؟ کوئی بھی نہیں لایا۔ اپنے اپنے طور پر لوگوں نے کوششیں کی، سیرت کی کتابوں میں ان کی جو بھی کرامات ہے وہ بتائی ہیں اہل علم نے کہ کیا کیا گھڑ کے لائے ہو۔ قرآن کی ٹکر پر
کیا صورتیں لکھ کے لائے وہ، آل فال بکواس. کیونکہ دیکھیے اللہ کے بالمقابل اگر کچھ کرنا چاہے گا اس کی عقل بھی ساتھ نہیں دے گی اس کا. اس دور میں بھی عیسائیوں نے کوشش کی، الفرقان نام کی کتاب لکھی قرآن کی ٹکر پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوتی ہے ہر سورت کہو آپ کیا کہو، ان کے چیپٹرز ہیں. اور عربی میں جو قرآن کا نظم ہے، آپ اگر کوئی آدمی کسی نے اس کو پڑھا ہوگا، میں نے دیکھا ہے اس کو، کئی جگہ سے قرآن کی آیات کاپی کی ہوئی اس میں، قرآن کی نقل کر کے قرآن کا جواب دیتے ہوئے شرم نہیں آتی آپ کو. یعنی خود قرآن کی عظمت کا اعتراف. آپ کسی کو کاپی کر رہے ہیں، آپ اس کو بڑا مان رہے ہیں، دلیل آپ قرآن کو کاپی کر رہے ہیں. سمیع بصیر علیم قدیر، جو بھی اس طرح کے الفاظ ہیں، اور پڑھ کر ہی محسوس ہوتا ہے یہ نہیں جم رہا ہے. قرآن کی ٹکر تو کیا، قرآن کی تلاوت ایک بچے کو کرائی جائے اور وہی انجیل یا جو بھی لکھا ہے انہوں نے اس کو کسی بہترین ان کے قاری کو پڑھوایا جائے، ایک غیر مسلم کو فیصلہ کرنے کے لیے کہا جائے بولو اس میں جو پاور ہے اس میں نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پیش کیا، لوگوں نے اس کو آپ کو شاعر کہنا شروع کر دیا، کہ یہ شعر ہے، لیکن اس کی ٹکر کے لیے لانے کے لیے تیار نہیں. آپ کی دعوت کا اثر، کوئی جاتا ہے سمجھانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں دعوت دے رہے ہیں، آپ بیٹھ رہے ہیں ساتھ میں، آپ اس کو دعوت دے رہے ہیں، قرآن پڑھ کے سنا رہے ہیں، اس کی سمجھ میں بات آ جا رہی ہے. سمجھانے کے لیے جو گیا اس کی سمجھ میں بات آتی ہے. کہا جو بھی ان کے پاس جاتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، جو بھی ان کے پاس جاتا ہے ان کا ہی ہو جاتا ہے. یہ جادوگر ہے. کسی نے دیکھا آپ نے اپنی تجارت، اپنے اوقات، اپنی زندگی پوری وقف کر دی، گویا کہ دنیوی اعتبار سے برباد کر دی، اپنے آپ کو پورا دعوت کے لیے کھپا دیا. کئی مجنون ہے. یعنی آپ کی دعوت کے لیے قربانی اور آپ کی دعوت کے لیے ہر اعتبار سے قربانی دینے کے لیے آمادگی کو لوگوں نے جنون کا نام دے دیا. یہ آپ کے سماج کے خلاف، سماج سے ہٹ کر آپ کی جو دعوت تھی، یہ کیا نئی بات پیش کر رہے ہیں؟ پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کسی نے آپ کو مجنون کہنا شروع کیا. کیونکہ جب بھی سماج سے ایک دم ہٹ کر بات کہی جاتی ہے، سماج ایک بنیاد پر قائم ہو اور اس سے ایک دم اوپر کی بات ہے، تو جتنے بھی کم فہم ہوتے ہیں وہ ایسی بات کرنے والے کو پاگل بولتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا گیا. نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون. سورہ نون ابتدائی صورتوں میں سے قرآن کریم کی. اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھ رہے ہیں، لکھنے والے. ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے نبی آپ اپنے رب کی نعمت سے آپ مجنون نہیں. یہ لوگ آپ کو پاگل کہتے ہیں، مجنون کہتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ مجنون نہیں ہو. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرُ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے ایک ایسا اجر ہے جو ختم نہیں ہونے والا ہے، بہت اونچا اجر آپ کے لیے. آپ صبر کرو. آپ کو کوئی کچھ لقب دے رہا ہے، آپ کے اس بارے میں کوئی بری بات کر رہا ہے، آپ کو دھکے دے رہا ہے، آپ کو ستا رہا ہے، آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ صبر کرو. آپ کے لیے اجر ہے اس پر، آپ کی دعوت پر بھی اور آپ کی دعوت میں صبر پر بھی. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور آپ اخلاق کی عظمت پر فائز ہو. یہ جو آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں وہ اپنی زندگی دیکھیں اور آپ کی زندگی کو اس سے کمپیئر کریں، اس سے موازنہ کریں، مقارنہ کریں، دکھائی دے گا کہ ان کے مقابلے میں آپ ایک دم اعلیٰ ترین اخلاق پر فائز ہو. یہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں. کوئی مجنون کو دیکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھے، ایک دم ڈسپلن زندگی، فلاں ہاتھ سے کھانا، فلاں قدم مسجد میں، فلاں بیت الخلاء میں، لباس کا ایک طریقہ، چلنے کا انداز، بات کرنے کا اصول،
بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، غلام کے ساتھ، عورت کے ساتھ، مرد کے ساتھ، جنگ میں، حضر میں، سفر میں، مسجد میں، بازار میں، پوری زندگی دیکھو، ہر جگہ کے لیے عمل، پابند زندگی۔ مجنون پابند ہوتا ہے، مجنون آزاد ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا الزام کیا ہے؟ یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ، مجنون ہے۔ اللہ نے جواب میں کیا کہا؟ ٹھیک ہے، مجنون کہتے ہیں، اے نبی آپ مجنون نہیں ہو، یہ رب العالمین کی طرف سے بات ہے، آپ مجنون نہیں ہو، اور آپ کے لیے اجر ہے اس پر۔ وہ آپ کو برا کہیں، آپ صبر کیجئے، آپ کو اجر ہے اس پر۔ ان کی بدسلوکی بھی آپ کے لیے مراتب کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، اجر کے بڑھنے کا ذریعہ ہے، اور آپ اعلیٰ ترین اخلاق پر قائم ہو، آپ کی زندگی خود ان کی تردید ہے۔ آپ کی زندگی، اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ اعلیٰ اخلاق پر ہو، مجنون کہتے ہیں، آپ کے اخلاق دیکھ لیں۔ اللہ رب العالمین نے مشرکین کے الزامات کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک پہلو سامنے رکھا، یہ دیکھ لو اور سمجھ لو کون مجنون ہے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، ان قریب اے نبی آپ بھی دیکھو گے، فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھیں گے۔ آپ کا انکار کرنے والے، آپ کو ستانے والے، آپ پر تہمتیں لگانے والے، آپ کو برا کہنے والے، وہ بھی دیکھیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، واقعی پاگل کون ہے، واقعی فتنے میں کون مبتلا ہے، واقعی جنون کس پر مسلط ہے، آپ بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بتائیے ابتدائی مرحلے کی آیات میں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ ابھی مجنون کہنا شروع کیے، کیا نیا نیا لائے ہیں، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ اللہ نے بتایا یہ آپ کو پاگل کہتے ہیں، آپ کی زندگی دیکھیں، اور آپ کی زندگی دیکھ کر کفایت اگر نہیں ہوتی ہے، انتظار کریں، آنے والا وقت خود فیصلہ کرے گا واقعی پاگل کون ہے، واقعی مجنون کون ہے، نبی کی بات نہ مان کر اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنے والا، اپنی دنیا میں اپنے لیے ذلت کے دروازے کھولنے والا، اور آخرت میں اللہ کی طرف سے عذاب کے دروازے کھولنے والا کون ہے، ابھی معلوم پڑ جائے گا۔ کیوں ہسٹوریکل پروف ہمارے پاس آج نہیں ہے؟ آج ہمارے پاس تاریخی شواہد موجود ہیں، وہی لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں ستا کر آپ کو وہاں پر مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، آپ کو اپنے ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر مکہ سے نکلنے پر، مدینہ کی طرف ہجرت کرنے پر مجبور کیا، آپ کوئی نہیں بلکہ کتنے سارے صحابہ۔ وہی لوگ جو آپ کے بالمقابل میدان جنگ میں آئے، آپ کو لڑنے پر جنہوں نے مجبور کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان سب کو ہلاک کیا، ذلیل کیا۔ ابھی آپ نے سنا ابو لہب کے بارے میں، ابو جہل کا آپ دیکھیں، اور اس طرح کی جتنے بھی تھے، اللہ نے سب کو ذلیل کیا۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، اے نبی آپ بھی دیکھو گے اور وہ بھی دیکھیں گے، اللہ ان کو دکھائے گا، اور اللہ نے دکھایا۔ آپ بتائیے، ایک وقت تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکلے اللہ کے حکم پر، اللہ کے حکم پر آپ نکلے، آپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا، جو کچھ مال تھا، جو بھی تھا، آپ کو سب چھوڑنا پڑا، آپ کو اللہ کا گھر چھوڑنا پڑا، وہ گھر جس میں جا کر آپ نماز ادا کرتے تھے، وہ کعبہ جس کی بنیادیں ابراہیم علیہ السلام نے، آپ کے باپ ابراہیم علیہ السلام نے بنیادیں اٹھائیں، وہ گھر جو پورے عالم کا مرکز ہے، وہ گھر چھوڑنا پڑا، مسجد حرام کی نمازیں آپ کو چھوڑنی پڑی، آپ مکہ سے مدینہ مجبوراً گئے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آپ واپس جب مکہ میں لوٹے ہیں تو آپ کو جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، آپ بغیر، آپ تاریخ میں بتاؤ ایسا ہوا کیا کبھی کہ ایک انسان ایک علاقے سے مجبور کر دیا گیا کہ اس کو وہاں سے چھوڑ کر جانا پڑے، اس کو جان کا خطرہ لاحق ہو گیا، اتنے دشمن اور ایسے طاقتور اور ایسے لوگ
کہ جو چھوٹی چھوٹی بات پر لڑنے کو اپنے لیے غیرت کا معاملہ سمجھ کے پیچھے نہیں ہٹتے ہیں. لڑیں گے تو لڑیں گی، سالوں سال چلے گی. جو لڑنے کا جن کا ایکسپیرینس اور جن کا معاملہ مسلسل لڑنا ان کا زندگی کا حصہ تھا، ایسے لوگ کیا ہو گیا. حدیبیہ میں آپ پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاحب 1500 صحابہ ساتھ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، مشرکین سے معاہدہ ہوا. تفصیل اس کی آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں، بخاری وغیرہ میں اس کی تفصیلات موجود ہیں، مسلم میں بھی ہیں. ایسی مجبور آپ کو اور آپ کے صحابہ کو مجبور کیا گیا. آپ کی طرف سے کوئی آدمی آئے گا ہمارے ہاں مسلمان، اسلام چھوڑ کے ہم واپس نہیں دیں گے. ہمارا آدمی آپ کے پاس آئے گا، واپس دینا پڑے گا. ون سائڈڈ. اور ابھی آپ لوگ عمرہ کے لیے آئے ہو، نہیں واپس جاؤ، ابھی کرنے نہیں دیں گے عمرہ. ذلت، مسلمانوں کو اکسانا، ابھی نہیں، ابھی جاؤ، اتنا لمبا سفر کر کے نہیں جاؤ، ابھی عمرہ نہیں کرنے دیں گے تم کو، واپس جاؤ، اگلے سال آؤ. اور اگلے سال آؤ گے تلوار میان میں ہوگی، باہر نہیں. اور وہ جو میان ہے وہ بھی لپیٹ کے کپڑے میں ہونا چاہیے، باہر نہیں. ایسا آنے کا 3 دن رکنے کا، واپس جانے کا. 3 دن، اس سے زیادہ رکنا نہیں ہے، واپس. مکہ اللہ کا گھر ہے، وہاں زیادہ حقدار کون ہے اس کے؟ زیادہ حقدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ ہیں. اس پر مسلط ہو گئے ایسے لوگ جو شرک سے اس کو بھر دیا ہے. جن لوگوں نے، آپ نے کہا ٹھیک ہے. لکھا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، معاہدہ شروع ہو رہا، چلو لکھیں گے ٹریٹی. کہا نہیں، کٹ کرو، ہم رحمان کو نہیں جانتے. یہ کیا ہے رحمان؟ لکھو بسم اللہم، جو بھی الفاظ ہیں. ٹھیک ہے، ویسا لکھیں گے. کہا محمد رسول اللہ کی طرف سے ایسا ہے. ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، رسول اللہ مانتے تو جھگڑا تھا کیا؟ رسول اللہ کہاں سے آئے؟ حضرت علی نے لکھ دیا تھا اس کو، محمد رسول اللہ کی طرف سے. کہا اس کو کاٹو. حضرت علی کہا میں تو نہیں کاٹ سکتا اس کو، میں تو اس کو کینسل نہیں، رسول اللہ کو میں کینسل کروں گا، کیسے کر سکتا ہے؟ غیرت، نبی کی محبت، میں نہیں کٹ کر سکتا اس کو. آپ نے کہا بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے؟ حضرت علی نے بتایا یہاں لکھا. آپ نے قلم لیا، اپنے ہاتھ سے کاٹا، اپنے ہاتھ سے کاٹا اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے آپ نے اس کو کینسل آؤٹ کیا ہے. کیوں؟ ڈرتے تھے. حضرت عمر کو بہت ٹینشن ہے، اور واقعی فطری بات ہے، آنا چاہیے. ایسا آدمی جو اتنا بہادر ہے اور جو پچھلی تاریخ میں خود مسلمانوں کی خوب پٹائی کر چکا ہے، ایک دم مضبوط. مسجد نبوی کا دروازہ جو ہے وہ سر کو لگتا تھا، اتنی ہائٹ تھی. اور مشرک تو مشرک، مسلمان بھی ڈرتے تھے، اور مسلمان کیا مشرک کیا شیطان بھی ڈرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ جس راستے سے عمر جاتا ہے شیطان اس سے نہیں جاتا. سوچی کیسا ڈرتا ہوگا شیطان. ڈرتا یعنی وہ تو دکھائی نہیں دیتا نا، عمر رضی اللہ تعالیٰ پکڑیں گے اس کو کچھ، وہ بھی ڈرتا ہے. ایسی حیبت سے بہت غصہ ہے. اللہ کے رسول ہم کیوں ڈرتے ہیں؟ ہم کیوں ذلت کے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیا ایسا نہیں ہے کہ ہم میں سے کوئی قتل ہوگا تو جنت میں جائے گا، ان میں سے قتل ہوگا اگر جنگ میں جہنم میں جائے گا؟ ایسا نہیں ہے. کہا ایسا ہے. کبھی ہم کیوں دب کے صلاح کرتے ہیں؟ کیوں؟ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اے خطاب کے بیٹے میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ تعالیٰ غالب کا، اور جو بھی کلمات آپ نے اس وقت میں کہے. ایسا وقت تھا کہ عمرہ کرنے کے لیے نہیں آنے کا، یہاں پہ جاؤ واپس. ایک عمرہ آئے اتنے دور سے عمرہ کرنے کے لیے، ایک بار تو کرنے دو، نہیں واپس جاؤ. اتنا پاور. فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ. اس کے 2-3 سال کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ پھر جب مسلمان آئے تو پہلی مرتبہ میں کتنے تھے؟ 1500. دوسری مرتبہ میں کتنے آئے؟ 10,000. اور ایسے آئے کہ پھر جانے کے لیے نہیں آئے تھے. اعلان کر دیا گیا جو بھی ابو سفیان کے گھر میں جائے گا بچ جائے گا.
جو بھی جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، نہیں لڑے گا، اس کو امان ہے، جو لڑے گا اس کو قتل کیا جائے گا۔ سب گھر میں گھس گئے اپنے، سب دروازے پر، ہم نہیں لڑے، طاقت نہیں رہی اس کی۔ کیوں طاقت نہیں رہی اس کی؟ باطل کیسا ٹوٹا؟ کون سی جنگ تھی یہ دعوتی جنگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ ان کافروں کی، انکار کرنے والوں کی باتوں میں نہ آ جانا۔ اے نبی، آپ ان کی باتوں میں مت آنا، ان کی بات مت ماننا، آپ ان سے جہاد کرو، اس قرآن کے ذریعے سے بڑا جہاد۔ وہ جو مسلسل جنگوں کا ماحول چل رہا تھا مسلمانوں میں اور مشرکین کے درمیان، صلح حدیبیہ سے اس کو ایک سٹاپ لگ گیا ہے۔ 10 سال تک ہم جنگ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے ختم۔ 10 سال تک جنگ نہیں۔ اب کیا کریں گے؟ اب دعوت دیں گے۔ جنگ کے میدان میں تمہارے پاس بھی ہتھیار، ہمارے پاس بھی ہتھیار، ہمارا آدمی بھی جا رہا، تمہارا بھی جا رہا، ٹھیک ہے۔ اب ایک ایسے میدان میں تم کو ہم دعوت دے رہے ہیں جس میں تمہاری بالکل چلنے والی نہیں۔ اب دلیل کے میدان میں ہم تم کو بلا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ کے میدان سے نکال کر دعوت کے میدان میں کھینچا۔ اسی لیے اللہ نے آیت کیا نازل کی اس کے فوراً بعد، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ دیکھیے اب سمجھ میں تو آتا نہیں، اس وقت نہیں آ رہا تھا، اب اپنی سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا معاہدہ کر کے آ رہے ہیں بظاہر جس میں پوری ذلت دکھائی دے رہی، دب کے بالکل، اور یک طرفہ شرطیں پوری مان کے نکل رہے وہاں سے، لیکن اللہ کی طرف سے آیت کیا نازل ہو رہی ہے، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اے نبی، ہم نے آپ کو فتح دے دی، کھلی فتح۔ یہ فتح ہے، یہ فتح، یہ اس وقت فتح نہیں دکھائی دے رہی ہے، اس کا امپیکٹ ایسا ہے، اس کے نتائج اگر آپ دیکھو گے تو فتح مکہ کا ذریعہ بنے گا۔ فتح مکہ کا ذریعہ کیا بنا؟ بہت بڑا اور سب سے بڑا ذریعہ حدیبیہ کی صلح تھی۔ اسلام میں جنگ بھی ہے، صلح بھی ہے، جنگ کے حالات میں جنگ ہے، صلح کے حالات میں صلح ہے، لیکن یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی طاقت کے میدان سے نکال کر اسلام کی طاقت کے میدان میں کھینچا، دعوت کے میدان میں لیا، اور جب وہاں کے لوگ یہاں آنے لگے، یہاں کے لوگ وہاں جانے لگے، اور آپس میں رابطہ ہونے لگا، بات چیت ہونے لگی، قرآن کی دعوت پیش کرنا عام ہو گیا، اور باہر بھی دعوت دینے کے مواقع کھل گئے، اور مسلمان لوگ ہونے لگے، اتنے لوگ ہونے لگے کہ مسلمانوں کی ایسی طاقت بن گئی کہ خود ان کی صفوں سے کئی پاورفل لوگ کٹ کے ادھر آ گئے، کئی لوگ کمزور پڑ گئے، باطل اندر سے کھوکھلا ہو گیا، طاقت نہیں، ہاتھ پاؤں دکھ رہے ہیں لیکن کھڑے کرے تو کھڑے ہونے آتا نہیں، آتا جان نہیں ہے، بدل نہیں، ایسا باطل کا حال ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ دعوت کے ذریعے سے۔ دعوت اتنی بڑی طاقت ہے، سالوں سال کی جنگ ایک طرف اور دعوت ایک طرف، دونوں کی اپنی اہمیت اسلام میں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ دعوت کا امپیکٹ کتنا بڑا تھا۔ آج مسلمان مادی اعتبار سے کیسے ہیں بتانے کی ضرورت ہے نہیں ہے، دوسرے بتا رہے مسلمانوں کا حال کیا ہے، اور بول رہے ذرا سوچو اپنے حال میں، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، دنیاوی علم کے اعتبار سے، دینی اعتبار سے کہاں ہیں ہم لوگ؟ لیکن آج ایک ایسی چیز ہمارے پاس ہے جو عالمی سطح پر فتح کی چابی کی حیثیت رکھتی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خود اللہ کا دین ہے، اور اس دین کی اگر واقعی دعوت دی جائے تو وہی قومیں جو آج اسلام کی دشمن ہیں، ان صفوں میں سے کئی ایسے لوگ جو نادانی کی وجہ سے، مس انفارمیشن کی وجہ سے اسلام کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو کر اسلام کے دشمن بنے ہوئے ہیں، واقعی اسلام کی دعوت اگر ان تک جاتی ہے تو وہ طاقت وہاں سے کٹ کر اسلام کی صف میں آ سکتی ہے، مسلمانوں کی صف میں آ سکتی ہے۔ کیسے آ سکتی ہے؟ دعوت کے ذریعے سے۔ اور آپ دیکھیں کہ تاریخ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ہو یا ہماری ماضی کی تاریخ رہی ہو،
کئی ایسے لوگ جو اسلام کے دشمن تھے، نہیں جاننے کی وجہ سے اسلام کو نہیں جانتے تھے، جب واقعی اسلام ان کے سامنے آیا، انہوں نے اسلام کو سمجھا اور معلوم ہوا کہ اسلام تو واقعی اچھا دین ہے، میں اس کو برا سمجھ رہا تھا، اس کا دشمن تھا، وہی لوگ اپنی علمی صلاحیت اور ہر قسم کی صلاحیت اسلام اور مسلمانوں کے لیے استعمال کرنے والے بنے، جو اس کے الٹا استعمال کر رہے تھے۔ دعوت یہ ذریعہ ہے، اور نوجوانوں کا اس سلسلے میں بہت بڑا رول ہے۔ اگر آج نوجوان قرآن و سنت کا واقعی صحیح علم، جھوٹی حدیثیں، ضعیف حدیثیں نہیں، قرآن کی منمانی عقلی تفسیریں نہیں، واقعی کتاب و سنت سلف کے منہج کے مطابق سمجھتے ہیں اور بصیرت کے ساتھ، تسلسل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، قربانی کے ساتھ اگر دعوت دیتے ہیں تو واقعی بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ دیکھیے یہ جو فضا ہے، اس فضا کا پازیٹیو فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے۔ ایک کہاوت ہے کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو دشمن کی پھینکی ہوئی اینٹوں سے اپنا محل تعمیر کرتا ہے۔ دشمن آپ کو پتھر پھینک پھینک کے مار رہا، آپ ٹھیک ہے لاؤ 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 جمع کیے، اچھا بہت تھینک یو، جمع کیا، اپنی بلڈنگ بنا لیا، عقل مند آدمی ہے وہ بہت عقل مند آدمی ہے۔ اسلام کے خلاف آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اس ہوا کو ہم اسلام کے حق میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی آدمی نہیں بول سکتا کہ نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کے منفی پہلو ہیں اور بہت ہی غم کی، دکھ کی، پریشانی کی بات بھی مسلمانوں کے لیے ہے کہ کھلواڑ بنا لیا اسلام کو مسلمان کو لوگوں نے، لیکن اس کو ہم اپنے لیے پازیٹیو اعتبار سے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور سب سے اچھا طریقہ اس کا یہ ہے کہ جو ساری توجہ اسلام کی طرف، مسلمانوں کی طرف اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسلام کے دشمنوں کی اور عام عوام کی ہو چکی ہے، اس میں ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہے، آپ لوگ ایسا بولتے ہیں، واقعی دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آج ہم پیش کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کرنے کا کام ہے، اور اس کے لیے تھوڑا وقت کافی نہیں ہے۔ اگر اپنے اپنے علاقائی اعتبار سے آپ علماء سے رابطہ کریں، اپنے منمانی کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ واقعی علماء سے مربوط ہو کر ان کی رہبری میں پوچھیں کیا کرنا چاہیے سچویشن میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً تمام علماء اس کا حل یہی بتائیں گے کہ یہ وقت ہے فصل اگانے کا، بیج بونے کا۔ ہوائیں دوسری چلائیں گے، ہم اس کا استعمال اسلام کے حق میں کریں گے۔ اگر اتنا انٹیلیجنٹ مسلمان ہو جائے بہت بڑا کام ہو سکتا ہے۔ لوگ ہم کو جیسا چاہے استعمال کرتے ہیں اپنے مفادات کے لیے، ہم ان کے مفادات کے لیے استعمال ہونے والے نہ بنیں۔ ہم واقعی خود سوچ سمجھ کر عمل کریں، دینی رہبری علماء سے لیں، ذمہ داران کی ماتحتی اختیار کریں، منمانی نہ کریں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں وہ کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھتا فرمائے۔ وقت اتنا نہیں کہ مزید تفصیل کے ساتھ بات کی جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان حالات میں صبر و ضبط کے ساتھ، تقویٰ کے ساتھ اور بصیرت کے ساتھ قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی و لکم۔